السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما۔ تمام قسم کی حمد ثنا پاکانہ بلائی کبریائی بڑائی بزرگی برتری سارا ثنا اللہ رب العزت لا الہ کے ذلائی، جے اللہ رب العزت ما سبھی کے پیدا کیو پنجے بے شمار فضل کرم سے نوازیو، جے کو وحدہ لا شریک ہے، تنے تنہا ہے، ہکڑو ہے، جن جی مثال نہ ہے، جن جی تشبیہ نہ ہے، جن جو کو معاون نہ ہے، جن جو کو مددگار نہ ہے، جن جی نہ اولاد ہے، انہو خود کے جو اولاد ہے، جن جی طاقت قوت روح دبدبو سبھی کا اونچو، سبھی کا اعلیٰ، سبھی کا بلند، سبھی کا وڈو ہے، وڈائی انلا، کبریائی انلا، بڑائی انلا، تکبر انلا، فخر انلا، گھمنڈ انلا، غرور انلا، ان اللہ وحدہ لا شریک کی جتنی بھی تعریف کہی یہ مختصر ہے۔ مختصر تعریف کا پانیاں تمام انبیاء کرام کے درود السلام نازل ہوئے، خصوصاً تاجدار مدینہ امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سید الانبیاء، سید الاولین والآخرین، سید المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زیادت قسم مقدس پہ بے شمار لا تعداد درود السلام علیہ وسلم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ محترم فضیلت الشیخ مولانا عبدالحکیم رحمانی حفظ اللہ، اے معزز علماء کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، الحمدللہ اللہ تعالیٰ جی تعریف ہے، ان جی نعمتیں جی شکر ادا کرنا تھا۔ بعد مولا صاحب جاپوں مشکور ہیں جو انہی ایک طالب علم کے ہمارے ساموں انہیں جی لائق سمجھو جی چند گالیوں عرض کر سکا۔ اللہ تعالیٰ شیخ کے جزا خیر عطا فرمائے، این جگیر پر جماعتی باج کو یہ طریقوں یہ تبلیغ لگے قرآن و حدیث جو گالی سنا لگے، جو کوئی کوشش آنی جاری ہے، چالو ہے، اللہ تعالیٰ انہیں کوشش کے بدلے میں تمسطی کے بہترین بدل عطا فرمائے، دین جو کام ہمیشہ یہ کرنا کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے بھائیو بزرگو، موضوع ہے فکر آخرت۔ انسان دنیا میں جب آنکھ کھولی تو ہے انہاں ڈیاں کا جن جی گال فکس تھی ویندی ہے، یقینی تھی ویندی ہے
جے نہ کہ ان دنیا میں ویجو آخرت کی طرف ایو آخرت کی طرف منی میں صرف مسلمان ہی نہ تھا منی بلکہ دنیا جو کو دھرم ہے جے کو نہ داد اقرار نہ کرے کہ ان دنیا کے چھڑے کے آخرت کی طرف منی وہ الگ بات ہے کہ عقیدہ الگ ہے انکار کرے تو نہیں نا انکار کرے بھی نہ تھا سکے انکار کئی طرح بچے ہیں تو بچی سکے نہ تھا اتنے لگ رہے ہیں کہ اقرار میں تو ضروری ہے جنہیں دنیا میں جو آئے ہو کوئی نہیں رہا ہے اللہ تعالیٰ انسان کے پیدا کیوں پیدا کرنا جو مقصد پر وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اللہ فرمائے مجھ نے انسان کے صرف مجھے عبادت لا کر پیدا کیے پہلی عبادت لا کر اللہ تعالیٰ پیدا کیے ہاں عبادت لا کر پیدا کیے عبادت انسان کندو تیرا کے فائدہ کرو فائدہ آخرت میں جنت کی شکل میں بیشت کی شکل میں اللہ کی رضامندی کی شکل میں رب العالمین سے ملاقات کی شکل میں رب العالمین جو دیدار کی شکل میں اللہ تعالیٰ ان دنیا میں عبادت کرنے والے انسان کے ہوتے بدل نہیں ہوا ہے آخرت کی فکر جکی انبیاء کرام آیا ہر پیغمبر بھائی امت کے بارے میں آخرت کی فکر کے کئی پیغمبر ہیں خود اللہ تعالیٰ انہیں کی گالی میں ذکر کریں انہی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم پیغمبر اپنی قومت کے جو رہا کیا مجھے قوم جمانو آؤ اللہ کے عذاب کہاں دوا کے بارے میں خوف رکھا تو اللہ کے عذاب کے بارے میں سوچا کرو کہ مرا تو کچھ اللہ کا عذاب خطرناک ہے دنیا میں تو اللہ کی پکڑ ہے اور مرا کا بچہ کو سکون ملنے والا نہیں اتنے لگتے مجھے قوم جمانو اللہ کے عذاب کھٹے ہی کہ اللہ کی اطاعت کرو خود امام کائنات علیہ السلام کئی اعتبار سے کئی وقت میں کئی ٹائم میں ہمیشہ ہر وقت آخرت کی یاد رکھنا ہو آخرت کی یاد کرنا ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی فکر اتنی کہو صحیح بخاری میں روایت ولی حدیث ہے جب بیماری کے آخری ایام میں بخار بالکل سخت ہے بدن مبارک ہلے کے علاقے تیار نہیں ہے استطاعت میں طاقت نے ایسے ٹائم میں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی فکر کر رہے ہیں
वञनि आख़िर जी फिक्र पर पूरा कई आख़िर जी फिक्र पर हेतिरे कई जे आख़िरी ज़िंदगी पंहिंजी वजह हमेशा हमेशा दौड़ण वारी जॻह पाण खे वधे ही सिर्फ़ इम्तिहान का आख़िर जी ज़िंदगी हमेशा जिते न मौत है न का शय न को मददगार हूंदो रब्बुल आलमीन उन ॾींहं जे बारे में क़ुरान करीम में कई जगह ते मोमिन के मुसलमान के सॼी दुनिया के इंसान के उन ॾींहं जे बारे में ॾेखारियो है इरशाद में जो सूरत की शुरू है या अय्युहन नास तक़ू रब्बकुम इन्ना ज़लज़लतस साअति शैउन अज़ीम रब्बुल आलमीन फरमाता ऐ इंसान उन्हें बखट जान जे को तव्हांजो पालनहार आहे परवरदिगार जे तव्हांखे पैदा कयो बेशक क़यामत जो ज़िलज़िलो ख़तरनाक है क़यामत जी सख्ती खतरनाक है अलमनाक है दर्दनाक है यौम तरौना तज़ालु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़अ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा ऐ मुझे महबूब पैगंबर ऐ मुझे सोना पैगंबर ऐ मुझे प्यारा पैगंबर जंहिंजी तव्हां इंसान खे ॾिसंदा औरत खे ॾिसंदा जे औरत पंहिंजे खीर पीअंदड़ बच्चे खे बिल्कुल भुला छॾींदियूं वतरा कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा ऐं मुंहिंजा महबूब पैगंबर हर हमल वारी औरत पंहिंजे हमल खे गिराए छॾींदी वतरा नास सुकारा माण्हू खे इएं ॾिसंदा जेका नशावरत शइ पी करे पंहिंजे होश खे ख़तम करे छॾिया आहिनि वमा हुम बिसुकारा ऐं मुंहिंजा महबूब पैगंबर उन्हनि खां नशावर चीज़ न पीतो हूंदो वलाकिन अज़ाबुल्लाहि शदीद ऐं मुंहिंजा महबूब मुंहिंजो अज़ाब अहिड़ो ख़तरनाक हूंदो जो पंहिंजे होश खे ख़तम करे छॾींदा इंसान इन दुनिया में आयो अॼु ताईं जेकी गुज़री विया इन जेकी हाण वेंदा इन दुनिया मां इन्हनि जी आख़िर जी शुरूआत थी चुकी मौत ही आख़िर जी शुरूआत है मौत आई आख़िर जी इब्तिदा थी पर पाण उन क़यामत जे बारे में तज़किरो करियो हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हदीस फरमाया क़ाल अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द शिबता ऐ अल्लाह का महबूब पैगंबर ऐ अल्लाह का सोना पैगंबर तमाम घोड़ा टे में तो था वडी उम्र ढके थे में तो था इमाम कायनात अलैहि सलाम फरमाया था शैयबत ने वुदुन वल्ला के वल मुरसलात व अमरत सालून व शमसु बरात ऐ मुझे प्यारा साथी अबू बकर मुझे सूरह हूद पढ़ो बना चलो सूरह महवा के पढ़ो बना चलो सूरह मुरसलात सूरह अमरत सालून सूरह शमसु बरात इन सूरत में क़यामत का जिक्र है इन सूरत में आखिरत का जिक्र है अल्लाह के अज़ाब का जिक्र है अल्लाह की पकड़ का जिक्र है अल्लाह की पकड़ सुनी गई अल्लाह के अज़ाब की पकड़ अल्लाह के अज़ाब की सख्ती सुनी करो के इन सूरत है पूरा बना छड़वान इमाम अल्लाह ने तो ना जिसके सही कहा है क़यामत ऐसी खतरनाक हौलनाक है ये अल्लाह ताला फरमाया तो जी दुनिया के अंदर का शय बाकी न होगी सिर्फ इंसान है जिन्न ना न डूंगर रहता न आसमान न जमीन से चंद तारा मौन तारा नदियों तालाब डैम
ذات باقی رہتی صرف اللہ کی ذات باقی رہتی یہ کدھر جب اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دی تو جی سور میں پھونکن سور میں پھونکے ہوئے تو صحیح مسلم کا حدیث ہے امام کائنات علیہ السلام نے شاک مہتا جب اللہ تعالیٰ سور میں پھونکن جو کم کردن ہر انسان جتے جتے پڑھنے جے کن میں سور جو آواز پڑھے دن وہ تے ختم تھی کہ جو موت ہے تو کہیں پرکٹ ہے نہیں کہ جو اوپر تو اوپر سانے کے ہوئے تو بیٹھے سانے کے ہوئے مسلم شریف کی حدیث ہے کہ امرت انسان پہنچے ہوت کے ساتھ کرے رہے ہو تو ہوت ساتھ کرے رہے اپنے جہنم میں مر دی دو موت اچھی ہے قیامت اچھی ہے وہ مانو خرید فروخت کرے رہے ہوگا کپڑے کی اللہ ویپار پورو نہ کیا انہیں جدا نہ جا قیامت کا اچھی ہے لیکن انسان پہنچے جانور کے نہیں رہے ہو تو وہ تھا کھڑی کرے کھیر جو پیتے لاتے موقع ہوتا پر بھاجا موقع نہ لگو قیامت کا اچھی ہے پی نہیں سکے قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرمائے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ سور میں پھونکے ہوئے تو یہ وعید جو نہیں ہے یہ قیامت جو نہیں ہے جو وہ جتے ہوتے روح قبض تھی ہر انسان موتا تھی ہر مخلوق موتا ہے اللہ تعالیٰ پیریوں سور پھونکڑا کا پچا فرشتے جے پیریوں سور پھونکڑا کا پچا سری دنیا کا چاہو وڈی لیور جا ادھر کا نڈی لیور جا ادھر ہر انسان بولتا ہے مسلم شریف حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے فرمائے تھا امام کائنات علیہ السلام نے شاک مایا یقین اللہ عز و جل السماوات یوم القیامہ رب العالمین قیامت جنیم آسمان کے لپیٹ لائے دو ثم یأخذون بیدہ الیمنی پولی کے پیچھے سمرے اپنے رکھ دو وہ فرمائے تو ثم یقول این الجبارون این المتکبرون گرا گا تکبر کرنے والا گرا گا بلائی کرنے والا جبر کرنے والا ظلم کرنے والا زیادتی کرنے والا نہ ہم قیامت روز میں دبدبو کرنے والا نہ ہم کا کے مارنے والا نہ ہم کا کے ستانے والا این الجبارون این المتکبرون گرا گا ظلم زیادتی کرنے والا متکبرون بڑائی کرنے والا تکبر کرنے والا غرور کرنے والا گھمنڈ کرنے والا فخر کرنے والا بندہ کے اوپر سمجھنے والا دیکھ کے نیچے سمجھنے والا بندہ کے اعلیٰ سمجھنے والا بندہ کے ذلیل سمجھنے والا بندہ کے افضل فضیلت والا سمجھنے والا بندہ کے ذلیل خوار رسوا سمجھنے والا اکیلا گا ثم یأتی الارض بشمالی پہاڑے اپنے زمین پر رکھو بڑی اعلان کر دو این الجبارون این المتکبرون زمین متی تب تبا کرنے والا روز دبدبے کی نافذ کرنے والا کدا گیا دنیا کا حکمران کدا گیا دنیا کا بادشاہ ہر اعتبار سے کوئی جواب نہیں تو برانی کی روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے فرمائے تھا امام کائنات علیہ السلام نے شاک مایا جب اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کی روح کے قبض کر لائے تو تمام مخلوقات کی روح ہے قبض کر لائے تو وہ پہلی طرف کا اعلان کر دو لمن الملک اليوم آج بادشاہ پہنی ہے ہاں تمام انسان مردہ ہے اور جگہ بادشاہ تھی سبے تو جواب دے پر تمام کمزور ہیں مردہ ہیں اللہ کے سامنے نہ پوچھی سبے کا
اے نہ انہیں میں اتنی طاقت ہے جو وہ تھی کرے جواب دی انہیں میں استطاعت پر نہیں طاقت نہ رکھ سکیں لمن الملک اليوم اج بادشاہ کہے اج حکمران کہے اج طاقت قوت کہے اج روح ہے تب تو کہے ثم يجيب نفسه درکت کے بتا جواب نہیں دو قدرت العالمین جواب نہیں دو للہ الواحد القہار اج حکمران اللہ جی بادشاہ اللہ جی گورنر اللہ جی طاقت اللہ جی قوت اللہ جی ہر شے اللہ جی ہے اللہ کے علاوہ کوئی طاقت جو مالک نہ ہے بادشاہ نہ ہے حکمران نہ ہے وزیر نہ ہے اللہ جو کو معاون نہ ہے مددگار نہ ہے مشیر نہ ہے نذیر نہ ہے مثال نہ ہے انہیں کا تشبیہ نہ ہے وہ پڑھا کرنے کا نہ ہے انہیں کا مثال نہ ہے للہ الواحد القہار اللہ تعالیٰ جتنا وقت کرو دو یہ بھی انسان کے کر دو بڑے اللہ جلے ارادت بندو چاہیں تو اسرافیل علیہ السلام کے بے اصول ہو کر جو حکم دی دو تمام انسان قبر میں ہوتی گا حشر جو میدان قائم تھی دو بے اصول ہو کر کا بچا وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة وفاة مرات غرلا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے شاک مایا عائشہ تو قیامت کے دن دو میدان معاشر بکاؤں دو ہر انسان پنجی قبرما اکارو اچھے دو پلو باروں دا جسم باروں دو وگر خطروں کے لوں دو نہ جسم تے کو کپڑا ہوں دو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض اے اللہ جناب پیغمبر مرد بھی ہوتے جمع ہوتا عورت بھی جمع ہوتی عورتیں جی شرم و حیا کی حالت تنیم ينظر بعضهم الى بعض ایک بین کی طرف نیاری دا بدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض عائشہ معاملہ خطرناک ہو دو معاملہ خطرناک ہو دو ہولناک ہو دو شدتناک ہو دو علمناک ہو دو دردناک ہو دو جکر نے استطاعت نہ ہوتی میری طرف نظر دوڑا سلے کہ میں طاقت نہیں ہوئی کہ میں جرات نہیں ہوئی کہ میں اللہ میں اتنی پھرتیلی نہیں ہوئی چستی نہیں ہوئی جیڑا دنیا دے سکے ہر کو نفسی نفسی عالم ہوں گے یہاں تک کہ انبیاء کرام بھی نفسی نفسی کرے رہے اللہ سلم ربی کیا کہ کہنا نیارے کی جرات نہ تھی محشر دی میدان لا کے تیاری کرو آخرت دی تیاری کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے گا قبر میں سب کا پہلی موقع تیار کرو انہیں آخرت دی تیاری کرو یہ حدیث جکر ہم بیان کی محشر دی میدان میں اگاڑا پڑے وگر کپڑا کل جسم دیکھے جسم جو کپڑوں ہوں تو یہ مسلم شریف کی حدیث ہے بھئی مسلم شریف صحیح مسلم کی حدیث ہو تُدْنَ شَمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْخَلْقِ سجد قیامت دینی مخلوق دے بالکل قریب کیوں میں دوم بالکل وڈوں دوم یہاں تک ایک میل کی مقدار دے برابر ہو جو دوم حالانکہ حدیث شک ہے کہ میل زمین کی مسافت والا مراد ہے یا پھر اس سورج کو جب بعد میں وہ میل مراد ہے بہرحال جیکر پا مسافت والا میل مراد دینا تب پر اترو سوچ مطی نہ دوا دی سوچ آج ہزاروں کلومیٹر مطی ہے منارے کے موسم میں پر وہی نہ تھا سروں منارے پر ہے کہ گرمی کے موسم میں برسات لگتے جو گرمی تھی
5 منٹ لیٹ نے پا پریشان تھی نہ نارے موسم میں پہاڑے کی موسم میں تپتا زمین متے پا پڑے ابرات بھی نہ تسو انہاں دی حال کرو تھی آج ایک بار سجھ متے ہے انہیں گرمی کے موسم میں پاجا کپڑا پکڑ سا کسی بھی نہیں تھا انہیں بڑی جگہ نہ آئیں جو تو پاس سے جو کو بیٹھو وہی پکڑ سکے یعنی مضبوط جبان جانا اللہ اکبر کبیرہ وہ نہیں کرو خطرناک ہوں وہ نہیں کرو خطرناک ہوں دو جہنی سجل بالکل ایک میل کی مقدار کے ہوں دو ایک میل کی مقدار کے سجل ہوں دو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھا جلے سجل بالکل قریب ہوں دو انہیں جو وجہ سا مانے جس میں نہ پکڑی ہوں دو جنوں کرے تا ندی جو پانی دو ہے مخلوق کتنی ہوتی ہے بات کہتے تھوڑا بڑا میرا تو مانے جو اتنا کہ پکڑ ہو تو لگا دو ہے انہیں مانے کی گرمی محسوس تھی دیا تو آدم علیہ السلام کا کہے قیامت تائیں کتنی مخلوق ہوتی قبل رکھے جی جگہ نہ ہوتی ایک کہتے جی گرمی جو جا سا متا صحیح تو پکڑ جو قرآن ہوں پسینے جو قرآن ہوں امام کائنات علیہ السلام فرمایا تھا کہ جی گھوڑے تائیں پکڑ کہ جی کمر تائیں پکڑ کہ جی منہ میں پکڑ ہوتا لوگوں یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جی منہ میں پکڑ ہوتا بڑی صحیح مسلم کی حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا قیامت دن پکڑ پسینوں زمین جندار سنتیر وام ہیٹنے دو مگر ایتر ہوں دو یعنی میوہ سے پکڑ زمین میں بہتر ہے زمین میں جائے زمین پانی کھینچے طرح مول ہو گیا زمین پکڑ ایتر ایٹ کھانا دیم جس سنتیر وام انہیں آنہوں کا کہے انہیں آنہوں کا ایک وام تھو انہیں کہ بہت جوان سبعین بان سنتیر وام سنتیر بان زمین میں پکڑ دی وطر میں دی زمین پکڑ سا پسی میں دی تو ایک تو پکڑ جو قرآن ہوں بڑی گئی روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھا جی معنی ہے کہ زبان ہونے کی چھاتی میں یہ پیل ہوں گی جو انارے کے موسم میں کتے ہیں جی زبان ہونے کی چھاتی تک کے پل ہوں گے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتبہ پچھل لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کل قیامت جنی اثر کے تمہاری آنت کنتا امام کائنات علیہ السلام فرمائے تھا عائشہ ترے جگہ معلوم جتے بوکا کے یاد نہ کردو اندل میزان میزان جو وقت وطن جو وقت نامہ عمال توڑے جو وقت بوکا کے یاد نہ کردو عائشہ حساب کتاب جلتی تو اندل کتاب حساب کتاب جو وقت بوکا کے یاد نہ کردو وہ اندل سرات پل سرات مطابق جانا جو وقت بوکا کے یاد نہ کردو ایسا خطرناک نہیں ہوتا خطرناک علمناک خطرناک شدتناک نظار ہوتا ہے انسان سوچ بھی نہ سکے انہیں جہنم کا بچیلا کرے تیاری کرے انہیں آخرت جنہی حسرت میدان لگ رہی پہلے جی عملہ کے صدارے ہو عملہ کے صدارے کرے پہلے جی آخرت کے صدارے لائے ہو پاسم ملی کرے پہلے جی آخرت کے صدارے انہیں دنیا میں جی کو آئے ہوئے بھی ہوا ہے کوئی میشان والا مارو نہ ہے اتنے لگ رہی آخرت صدارے لیا ہے تو پہلے نمبر کا اللہ جی توحید ہے کہ آپ کے شرک کا بچے ہوئی سنت کے اطاعت ہوئی اور بدعت کا بچے ہوئی پوچھا اللہ تعالیٰ جی کی فرض قامت نازل کے نماز روز زکات حج جگر طاقت ہے انہی فرض کا پڑھائی ہوئی مارے سا خوش انہانی سا گال کہی خوشی مسرت سالے ہوئی ہر کے سا کلی کرالے ہوئی ایک کڑے دی مدد کہی ایک کڑے سا محبت کہی ایک کڑے سا پیار کہی کیسا حسد کینوں بغض نفرت عداوت دشمنی نہ کہی یہ پانچ آخرت کے بردار کر چلی دا نیک عمل کرے کی کوشش کرے انہیں جہنم کا بچے کی کوشش کرے وہ جہنم بہتری خطرناک ہے مسلم شریف کی حدیث ہے
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا یوتا بے جہنم یوم الدین لا سبون الف زمان ما کل زمان سبون ملک سبون الف ملک یجرون امام کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں سورج میدان میں جہنم کے لگانے کے پکڑے گئے فرشتہ کھڑیدہ حاضر کرنا گیسے کھینچے حاضر کرنا جہنم کی کتنے لگام ہوتے ہیں 70,000 ایک لگام پہ کھینچنے والا 70,000 فرشتہ اندازہ کرو 70,000 کا کتنا ہزار کروڑوں 4 لاکھ نیموں کروڑ کے برابر فرشتہ جہنم کے کھینچے حاضر کرنا مسلم شریف کی کئی حدیث ہے صحابہ کرام بیان کرتا اسی لکھا ہوا سے اتنے میں ایک ٹھکا آواز تھو ٹھکا جی ماں کا شہر کرا دیا زمین تے ٹھکا تھی جو ہے دھڑاکو تھی جو ہے یہ دھڑاکے کی آواز آئی اسی بڑا حیران تھی اسی ڈالا لیا امام کائنات علیہ السلام فرمایا لگا مجھے صحابیوں یا جگہ سنتیر یا 70,000 پیاری انہیں پتھر کے جہنم کے اندر چلائے ہوئے ہو آجی جہنم کے طرح قائم ہوا ہے آجی جہنم کے طرح قائم ہوا ہے مجھے باہر ہو انہیں جہنم کا بدلہ کرے اللہ جی کرے کہ آباد کرو نماز کے قائم کرو نماز قبر میں بھی دور نماز انسان اللہ کرے نجات ہے نور ہے قرآن ہے دلیل ہے حجت ہے صحابہ اکرام عرض کرتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نماز کا ذکر کرو وہ فرمایا لگا من حافظ علیہا کانت لہو نورا و قرآن و نجات یوم القیامہ جہاں نماز نے حفاظت پکڑے کل قیامت جو نہیں دے گا میدان محشر کا کام ہوگا یہ نماز انہوں نے رکھے حجت بنی میں دی نور بنی میں دی نجات بنی میں دی کامیابی بنی میں دی فتح بنی میں دی کامرانی بنی میں دی فوز بنی میں دی ومن لم یکن ومن لم یحافظ علیہا لم یکن لہو نور ولا قرآن ولا نجات یوم القیامہ جہنے کی حفاظت نہ کئی انہیں لگ رہے یہ نہ نجات بنتی نہ کامیابی نہ نور نہ حجت دلیل بنتی وہ شخص فرعون حامان قارون ابی بن کعب جو نبی کا دشمن انہیں دشمنی کے ساتھ انہیں شخص کو حشر کے بعد انہیں کو دنیا میں نماز نہ پڑھ دو قرآن کریم اللہ کو بیان ہے جنتی جنہیں جنت میں داخل کی رہا جہنمی کی طرف نیاری تھا ایک بہن سنائے گا کیا ارے وہ تو فناؤ پاندر فرو تو ارے وہ تو پاندر سناؤ پا ہے کہ پوچھا گا اللہ پاندر سے پوچھو نے آتے جہنم میں نہیں شاید چلائے ما سلککم فی سقر جنتی جہنمی کو سوال کرتا تماکے نے سقر میں کیوں چلائے ہوا ہے جہنم میں کیوں چلائے ہوا ہے کئی شیئن کیوں عمل ہے جب جہنم جیوین جو تمہارا کئی سبب بنے ہوا ہے کارن بنے ہوا ہے علت بنے وجہ بنے ہے وہ جہنمیدہ قالوا لم نکو من المسلین جواب دیتا چونگا جیسی دنیا چلتا نماز نہ پڑھتا واسے اسی اللہ نے گرین کی طرف نہ نیاری دا واسے اسی باندھو کی طرف جان نہ نیدہ واسے اسی نماز کی طرف اساجی محبت نوی شوق نو نماز کا اساجو پیان نو ولم نکو تیم المسکین اسی مسکینہ کے کانتوں نے کھرائیں دا واسے ایسے گپ شک میں پوری زندگی برباد کر چڑی ہوئی تو نماز آخرت میں کم اکڑوار عمل ہے قیامت جنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے گا سب کا پہری اللہ کے حقین کے تعلق میں اللہ کے حقین کے بارے میں سب کا پہری جی عمل کے بارے میں سوال کیوں ہے تو وہ عمل ہے نماز
सलुहत सारो कुल अमल जेकर नमाज दुरुस्त है तो तमाम अमल दुरुस्त थी विया जेकर नमाज खराब न करे तो तमाम अमल खराब थी वेंदा। आखिरी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सुन्नत जी ताल्लुक सां वो हदीस बयान करे पंहिंजी ॻाल्हि खे ख़तम करियां। ये आखिरत की फिक्र पाना की जरूरी है पर आखिरत की तैयारी में पाके अल्लाह की तौहीद अल्लाह की कड़ाई ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की लाजिम पकड़ी करे अल्लाह से करे आखिरत की तैयारी पानी मुकम्मल थी। और केतरा भी नेक अमल करे जाए केतरा भी वडादा तहज्जुद गुज़ार बनी ना पर जेकर पांजे जिंदगी में ऐसा मसला है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साबित नहीं ए उन्हीं के पास छड़े जो इरादो न था करियो छड़े की कोशिश न था करियो तो याद रखे जाए आखिरत की तैयारी पाका पाजी मुकम्मल नहीं। नमाज का पढ़ा था नमाज देखकर नबी के तरीके मांगना है या बेओ को अमल करें था नबी के तरीके मांगना है हम पान नेक होने के समझी के पान आखिरत की तैयारी न करें था नेक अमल आखिरत की तैयारी करें था मान जेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक न ये नमाज भी काबिल कबूल नहीं। वला भी रज़ियल्लाहु ताला मरफूअन अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना रजुला युसल्ली 60 सनतन मा तुqbalu सलातुन मा युतिमु रुकूअ व युतिमु सुजूद व युतिमु सुजूद व ला युतिमु रुकूअ। जामे तिर्मिज़ी की हदीस है इमाम कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाता है एक शख्स सब वाले लगातार नमाज पढ़ दो मा तुqbalu सलात माने जी नमाज इतनी काबिल कबूल है अल्लाह की बारगाह में हाजिर थे तो उन्हें इतनी नमाज पढ़ने की जिंदगी में रखे में नहीं थी उन्हें तो नामा अमान में इतनी नमाज नहीं रही हैरान थी मैं लाल्लाह युतिम रुकू वाला युतिम सुजूद शायद उन्हें जो कारण है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं था उन्हें जो सजदा मुझे सुन्नत के मुताबिक न हो जेकर सजदा मुझे सुन्नत के मुताबिक है तो रुकू मुझे सुन्नत के मुताबिक नहीं। सही बुखारी में हदीस है हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शख्स बैठे थे नमाज पढ़ी गया नमाज पढ़ी गए नमाज में फारिग था हज़रत हुज़ैफा ने सर के हिला तो गुरु पर रहे तो नमाज पढ़ी गए मां सल्लल्लाहु हज़रत हुज़ैफा फरमाने लगा कि तू नमाज पढ़ो कि नहीं तू नमाज पढ़ो नहीं अने आप गुमान करे तो जी तो इन्हीं हालत में ये जेकर नमाज पढ़ो तो रोते ला मुत्तला गैर सुन्नत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेकर इन्हीं तरीके वांग नमाज पढ़ते तो जी मौत अची तो जी मौत सुन्नत नबी के मुताबिक नहीं है। आखिरी हदीस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही बुखारी की हदीस है और के पास चलने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के पास जो पानी प्यारी ना मोमिन के पानी प्यारी ना कई कोई दो के पास जो पानी पी गयो एकरा आराम नहीं था जेकर अल्लाह ने तरफ कमना के में तो फरिश्ता ने के खिलाएगा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया आओ पसंद इलाह आलमीन इन्हीं मार के कुरान मुझे और पास जो पानी में करो के कुरान मना करे भाई जवाब दो इन्नक ला तदरी मा हदसु बादका मुझे महबूब आज मुझे सोना पैगंबर प्यारा पैगंबर हसीन पैगंबर जमील पैगंबर महबूब पैगंबर प्यारा पैगंबर तुम्हारे क्या खबर तुम्हारे इंतकाल का पोया तुम्हारे वफात का पोया तुम्हारे दुनिया में होने का पोया इन्हीं मारे तीन में केड़ी बिदत को याद कयो क्या नया नया कम याद कयो मालूम ये क्यों ये आखिरत की तैयारी करनी है सुन्नत नबी की मजबूती से पकड़ो अल्लाह ताला का दुआ करो अल्लाह ताला तमाम लोगों के सदी की नेक अमल करने की तौफीक फरमाए नमाज पढ़ी करे आखिरत की तैयारी करने की तौफीक फरमाए अल्लाह ताला का सदी की अल्लाह जब घर आबाद करने की तौफीक फरमाए रब्बुल आलमीन का सदी की जे हदे पर अल्लाह की दीन ला करे कुरान सुन्नत की गाली सुन ला के जमा करियो अल्लाह ताला कल कयामत के दिन पाक के होते पर जन्नत में ये जमा रखे इलाह आलमीन ससनी के दिल में कुरान सुन्नत से मोहब्बत पैदा होना तौहीद मजबूत असादी दिल में पैदा होना सुन्नत नबी से मोहब्बत पैदा होना अखलाक हसना से मोहब्बत पैदा होना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक किरदार तौर तरीकों से नाफिज करने की तौफीक फरमा इलाह आलमीन जिनकी पर बीमारों का शिफा कामिल
الہ العالمین جی کی بے قصور بے گناہ مسلمان جہلے میں قیدے میں بندی اللہ تمام کرائی آزادی عطا فرما عالم اسلام کی حفاظت فرما مسلمان عورتوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرما مسلمان نوجوان کی مدد فرما مسلمان بزرگ ہیں جو اساسنی کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین جی کی بیمار ہیں جی کی ہاسپٹل میں جندلی میں دواخانہ میں جی کی گھر میں بستر تے ستا پہ یا بیماری کھڑی کھڑی اللہ تمام کے شفا کامل عاجل عطا فرما اللہ جلد شفا عطا فرما اللہ جی کی لینے میں پڑھ لینے اللہ نے جی گھر میں خوشحالی پیدا فرما انہوں نے تھا لینے کی دور فرما اسا تمام مسلمان جی گھر میں ہر قسم کی خیر و برکت کے نازل فرما میں ہر قسم کی آفت مصیبت پریشانی جو ہے تکلیف ریاضی کینسر بیماری کی دور فرما ہر قسم کے نقصان کا بچا ہر قسم کے خسارے کا بچا ہر قسم کے گھاٹے کا بچا انہیں زمین کی برکت والی زمین بنائے الہ العالمین تمام مسلمان جی گھر میں خیر و برکت عطا فرما الہ العالمین جی کی واسطہ ودا نندا مرد عورت مومن موحد گزری کے اللہ تمام جی کو خوشحال فرما تمام جی کو منور فرما کربٹ ان کے جنت کی خوشبو نصیب فرما آمین واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمين. تمام قسم کی تعریف وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض سما کے لیے ہے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام اور سستی اقدس مقدس پر جن کا نام نامی اس میں گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارک و مطہرہ کے رب العزت نے جن رحمت کائنات بنا کر بھیجا جن کے ذریعے ہے کائنات کی ہدایت و رہنمائی کا بندوبست فرمایا. برادران اسلام، یہ مولانا عبداللہ جامی صاحب تھے جنہوں نے فکر آخرت کے تعلق سے بہت ہی مفید اور بہت ہی اچھی دوست و نصیحتیں ہم لوگوں کو کی. اللہ رب العالمین ان کو جزائے خیر دے کہ ان عمر میں برکت دے اور ہم سب کو ان کی باتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. دوستو، ابھی جو میں نے سورہ کہف کی چند آیتیں آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو کا تذکرہ کیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ خضر علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کچھ خصوصی علم عطا کیا ہے جو کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ کو عطا نہیں کیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے رب کے حکم سے خضر کی طرف رختے سفر باندھا، رب کے حکم سے خضر کی طرف رختے سفر باندھا. اور خضر علیہ السلام سے جب موسیٰ علیہ السلام نے ملاقات کی، وہ جو گفتگو ہے نا وہ ابتدا کی گفتگو ہے جن آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جب خضر سے ملاقات کی تو سب سے پہلے اجازت چاہیے. کیا کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے خضر سے کہا هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، آپ مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کی صحبت اختیار کروں، میں آپ کے ساتھ رہوں اور اللہ نے جو آپ کو خصوصی علم عطا کیا ہے اس سے میں مستفید ہو سکوں، اس کو میں حاصل کر سکوں. تو کیا کہا خضر نے؟ قال انک لن تستطیع معی صبرا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ مجھے صحبت رہیں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن بات کیا ہے کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے میرے ساتھ، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے. اور کیا کہا؟ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، والا ایسی باتوں پر ایسی چیزوں پر آپ کیسے صبر کر پائیں گے جو پوری طرح سے آپ کے احاطے علم میں نہیں ہے، ایسی باتوں پہ آپ کیسے صبر کر پائیں گے. بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے کہا سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی شرطیں میں اس پہ پورا اتروں گا. بعد میں جو تفصیلی باتیں اللہ نے پورا سورہ کہف میں ذکر کیا. میں نے جو ان آیتوں سے جو باتیں اخذ کی ہیں، جو میں نے باتیں لی ہیں، وہ باتیں یہ ہیں کہ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام افضل ہے اور خضر مفضول ہے. موسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ خضر سے بڑا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا مقام خضر سے بڑا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا شمار اولو العزم پیغمبروں میں ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں اپنے سامنے رکھتے ہوئے جب موسیٰ کو پتا چلا کہ خضر کے پاس مجھ سے زیادہ علم ہے اور جو ایسا علم ہے کہ جو اللہ نے مجھے نہیں عطا کیا، تو موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں ہونے کے باوجود، خضر سے ان کا مقام بڑا ہونے کے باوجود اپنے سے چھوٹے آدمی کے پاس جاتے ہیں، اپنے سے چھوٹے کے پاس جاتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں. اور دوسری چیز جو میں نے ان آیتوں سے لی ہے وہ یہ ہے کہ علم کے لیے آپ کو پتا علم ایسا خزانہ ہے، ایسا سرمایہ اور ایسی دولت ہے. دوستو، آپ کو پتا چلے نا کہ کہیں پر علم ہے اور مجھے اس کے لیے بڑا طویل سفر کرنا پڑے گا، تو علم ایسا سرمایہ ہے اور اس بات کا حق رکھتا ہے کہ آپ علم کے لیے وہ مشقتیں برداشت کریں، وہ صحبتیں اٹھا کر آپ جائیں اور وہاں پر علم حاصل کریں. یہ تو
کہ انسان ہے انسان ہونے کی حیثیت سے تمہیں جو فرشتوں پر برتری حاصل ہے، ملائکہ پر تمہیں جو برتری حاصل ہے، وہ صرف تمہارے علم کی وجہ سے ہے، تمہارے علم کی وجہ سے۔ آدم علیہ السلام کو جو اللہ رب العالمین نے علم دیا تھا اور اس علم سے اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو محروم رکھا، یہی دوستو علم کی وجہ سے رب کے حکم سے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنا پڑا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ أَسْمَاءَ كُلَّهَا، بس اسی علم کی وجہ سے۔ تو کیا پتا چلا؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک مومن کی زندگی میں یہ علم جو ہے یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، اس کی اہمیت بہت ہی زیادہ ہے، اس کی عظمت بہت ہی زیادہ ہے۔ اس چیز کو محسوس کرو اور عالموں سے جڑو اور علم خود بھی حاصل کرو اور اپنے بچوں کو بھی عالم بناؤ۔ قرآن دوستو ہمیں یہ چیز سمجھانا چاہتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ یہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ پھر کیا بڑا کیا چھوٹا، کیا مرد کیا عورت، کیا جوان کیا آزاد کیا غلام، یہ ہر مرد و عورت پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض ہے۔ ذرا آپ غور کیجئے، قرآن مجید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اس کتاب کی آپ پہلا پارہ دیکھیے، اس کتاب کی آپ پہلی سورہ دیکھیے، پہلی سورہ میں بھی پہلی آیت دیکھیے، پہلی آیت میں بھی پہلا لفظ دیکھیے، اور پہلے لفظ میں آپ یہ دیکھیے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ رب العالمین نے پہلے لفظ میں جو حکم دیا ہے وہ پڑھنے اور پڑھانے کے تعلق سے ہے، وہ بھی پڑھنے اور پڑھانے کے تعلق سے ہے۔ اور ایک مسلمان جب علم دین کو حاصل کر لیتا ہے، ایک مومن کی زندگی میں جب یہ علم آ جاتا ہے تو پھر اس کی عملی زندگی پر یہ علم کس قدر اثر انداز ہوتا ہے۔ فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو اللہ کا ڈر علماء کے دلوں میں ہوتا ہے، اللہ کی جو خشیت علماء کے دلوں میں ہوتی ہے، اللہ نے فرمایا وہ کسی اور کے دل میں نہیں ہوگی۔ سب سے زیادہ رب سے بہبید، سب سے زیادہ رب سے ڈرنے والا اگر کوئی ہوتا ہے تو عالم دین ہوتا ہے۔ مسلمانوں، علم کے بغیر ایمان ادھورا ہے، علم کے بغیر دینداری ادھوری ہے، علم کے بغیر ہماری عبادت و بندگی ادھوری ہے۔ اور علم ایسا سرمایہ ہے، علم ایسی چیز ہے کہ جس قدر مسلمان اور مومن اس کو حاصل کرتا ہے، جس قدر اپنی پیاس بجھاتا ہے، یہ علم ایسی چیز ہے کہ اس کی پیاس بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، اس کی پیاس کبھی بجھتی نہیں ہے۔ یہ علم دوستو ایسا پانی ہے، یہ علم ایسی چیز ہے کہ مومن کی پیاس کبھی بجھتی نہیں۔ اور ہمارے اسلاف نے اس علم کی اہمیت کو، اس کی عظمت کو کیسے محسوس کیا؟ آپ جانتے ہیں حضرت عمر اور ابو بکر ام ایمن کے پاس جاتے ہیں۔ ام ایمن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اکثر اس بزرگ خاتون کے پاس، صحابیہ کے پاس جایا کرتے تھے ان کا حال چال پوچھنے۔ اور محمد رسول اللہ ام ایمن کی جو آپ احترام کرتے تھے، ان کی جو عزت کرتے تھے، اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ابو بکر عمر بھی ام ایمن کے پاس گئے ان کا حال چال پوچھنے۔ کیا دیکھا کہ ام ایمن رو رہی ہے، اور کیسے زار و پتا رو رہی ہے، زار و پتا رو رہی ہے۔ ابو بکر عمر کو ایسا لگا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا صدمہ یہ لگا ہے، محمد رسول اللہ کی وفات کا دکھ پہنچا ہے، اس لیے رو رہی ہے۔ اس لیے انہوں نے تسلی دلائی، ام ایمن کو تسلی دلائی۔ ام ایمن نے کہا نہیں، محمد رسول اللہ کی وفات کے صدمے میں سے نہیں رو رہی ہوں، محمد رسول اللہ کی وفات کا صدمہ اپنی جگہ پر، لیکن او ابو بکر عمر، مجھے یہ بات رلا رہی ہے، یہ احساس مجھے رلا رہا ہے کہ محمد رسول اللہ کی وفات کے بعد علم کا دروازہ بند ہو گیا، محمد رسول اللہ کی وفات کے بعد علم کا دروازہ بند ہو گیا۔ وہ علم وہی جو جبریل لایا کرتے تھے، روزانہ تازہ علم، روزانہ ہمارے علم میں اضافہ، روزانہ ہماری جانکاری میں اضافہ۔ ہم جو فتوے محمد رسول اللہ سے پوچھا کرتے تھے، آسمان سے اس کا جواب آتا تھا، حلال و حرام محمد رسول اللہ سے پوچھا کرتے تھے، آسمان سے جو جبریل اس کا جواب لاتے تھے، اس علم کی برکت سے ابو بکر عمر ہم محروم ہو گئے۔ وہ جبریل ابھی کبھی دنیا میں نہیں آئیں گے، وہ علم کا دروازہ بند ہو گیا، اس کی برکات سے ہم محروم ہو گئے۔ غور کیجئے کہ پورا مدینہ محمد رسول اللہ کے بعد کے صدمے سے رو رہا ہے، اور ام ایمن نے علم کی عظمت کو کیسے محسوس کیا، علم کی اہمیت کو کیسے محسوس کیا۔ کہا کہ مجھے تو یہ بات رلا رہی ہے کہ محمد رسول اللہ کے بعد کبھی جبریل اس دنیا میں نہیں آئیں گے۔ علم کا دروازہ بند ہو گیا، علم میں وہی جو وہی کی شکل میں آیا کرتا تھا، اس کی برکت سے ہم محروم ہو گئے۔ بس اس چیز کا احساس مجھے رلا رہا ہے۔ امام ابن رہوے، امام اسحاق ابن راہوے، امام بخاری کے استاد ہیں،
ان کے تعلق سے امام ذہبی لکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک عورت سے شادی کی. اب جانتے شادی کی وجہ کیا ہے؟ ہم کسی عورت سے شادی کرتے ہیں تو اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ یا تو اس عورت کی خوبصورتی ہمیں پسند آئی ہوتی ہے, یا تو پھر مالدار ہوتی ہے, یا تو پھر اونچا اس کا دوستو حسب و نسب ہوتا ہے, یہی ہمارے یہاں سبب ہوتا ہے. لیکن دوستو اسحاق ابن راہویہ نے جو اس عورت سے شادی کی, امام ذہبی لکھتے ہیں کہ شادی کی وجہ یہ تھی کہ اس عورت کا ایک شوہر تھا جو بہت بڑا عالم تھا, جو بہت بڑا عالم تھا, اور جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے پاس بہت کتابیں تھیں, بہت بڑی کتابیں. اسحاق ابن راہویہ نے دیکھا کہ اس عورت کے پاس یہ جو کتابیں ہیں, اس کے اندر کتاب و سنت کا جو علم ہے, ان کتابوں کے اندر جو قال اللہ قال رسول کا علم ہے, اگر وہاں تک مجھے پہنچنا ہے, ان کتابوں سے اگر استفادہ حاصل کرنا ہے, تو مجھے عدت گزرنے پر اس عورت کو نکاح کا پیغام دینا پڑے گا, اس عورت سے شادی کرنی پڑے گی. اللہ اکبر. اسحاق ابن راہویہ نے عدت گزرنے پر اس عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا اور اس سے شادی کی. وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ مالدار تھی, وجہ یہ نہیں تھی کہ اونچا حسب رکھتی تھی, وجہ یہ تھی کہ وہ عورت اپنے پاس ورثے میں ایسی کتابیں ملی تھی, اس کو ایسی کتابیں اپنے پاس رکھتی تھی جن میں قال اللہ قال رسول کا علم تھا, جس میں کتاب و سنت کا علم تھا. حضرات, آپ کتاب و سنت کا اگر مطالعہ کریں, آپ دوستو اسلاف کی زندگیوں کو پڑھیں, آپ اسلامی تاریخ کا اگر مطالعہ کریں, وہ اللہ کہتا ہوں چند افراد کی میں بات نہیں کرتا, پورا کا پورا سماج, پوری کی پوری سوسائٹی اور پورا کا پورا شہر علم کا اس قدر قدردان تھا, علم کا اس قدر احترام کرتے تھے, اور علم کا اس قدر دوستوں کو عزت کرتے تھے. عالموں کی دوستوں کو ایسی عزت کرتے تھے کہ علماء کو ہمیشہ دوستوں انہوں نے قدروں کی نظر سے, قدر کی نظر سے دیکھا. اور یاد رکھیے, وہ سماج, وہ سوسائٹی, وہ جمعیت, وہ تنظیم, وہ تحریکیں ہمیشہ یہاں بھی سرخرو ہوں گی اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں گی. دوستو, جو علماء کی عزت کریں, جو علماء سے جڑیں, جو علماء کی سرپرستی حاصل کریں, علماء کی پہچان پیدا کر کے اور علماء کی صحبت اختیار کریں, وہ عالموں کی عزت کریں, وہ علم کا احترام کریں, وہ عالموں کا دوستو ادب کریں, وہ عالموں کی قدر کریں. وہ جماعتیں, وہ تنظیمیں, وہ جمعیتیں, وہ محلہ, وہ سوسائٹی اور وہ شہر ہمیشہ دنیا میں دوستو ذلیل و رسوا ہوگا جو علم کا احترام نہ کرے, جو علماء کی قدر نہ کرے, جو علماء کی عزت نہ کرے, جو علماء کو ذلیل کرے. یاد رکھیے, علم کی تذلیل علماء کی تذلیل ہے, علماء کی تذلیل علم کی تذلیل ہے, علماء کی دوستو توہین علم کی توہین ہے, علم کی توہین علماء کی توہین ہے, اور علم کی توہین کتاب و سنت کی توہین ہے, علم کی توہین دوستو کتاب و سنت کی توہین ہے, علم کی تذلیل کتاب و سنت کی تذلیل ہے. یاد رکھیے, وہ جماعتیں اور جمعیتیں دوستو کبھی سرخرو دنیا میں نہیں ہو سکتی جو علماء کی تذلیل کریں. یا ذرا غور کیجیے, وہ سماج, وہ سوسائٹی, وہ نسلیں دوستو, وہ دوستو آبادیاں علماء کی کس قدر کیا کرتی تھی. آپ جانتے ہارون رشید اپنے محل میں, اپنے شاہی محل کے کسی بالا خانے میں اپنی لونڈی کے ساتھ گشت کر رہے تھے. ایک جگہ ہارون رشید نے بھیڑ دیکھی, اپنے سپاہیوں سے کہا ذرا دیکھو یہ لوگوں کا سیلاب کس آدمی کے اوپر عمل پڑا ہے, یہ ہجوم کس آدمی کے اوپر ہے, یہ بھیڑ کس آدمی نے جمع کی ہے. ذرا اپنے سپاہیوں سے کہا معلوم تو کرو. سپاہیوں نے آ کے بتایا کہ بادشاہ سلامت عبداللہ بن مبارک آئے ہوئے, یہ لوگوں کا جو سیلاب عمر کے آیا ہے نا, انہیں سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے. لوگوں کا جو ہجوم ٹوٹا ہے نا, وہ انہیں کو دیکھنے کے لیے ہے, وہ انہیں سے ملاقات کے لیے آیا ہے. عبداللہ بن مبارک 2ری صدی ہجری کے بہت بڑے عالم, بہت بڑے عالم, اور جیسا ان کا علم تھا ویسا ان کا عمل تھا, جیسا ان کا علم تھا ویسا ان کا تقویٰ تھا. عبداللہ بن مبارک کا نام سنتے ہی لونڈی بول پڑی ہارون رشید کے, کا بادشاہ سلامت اگر برا نہ مانے تو آپ سے ایک بات کہوں, اگر آپ برا نہ مانے تو آپ سے ایک بات کہوں, کا ضرور کہو. کا بادشاہ سلامت سچ کہیں تو بادشاہ آپ نہیں, بادشاہ وہ ہے. سچ کہیں تو بادشاہ آپ نہیں, بادشاہ وہ ہے. آپ لوگوں کے جسموں کے اوپر حکومت کرتے ہیں, وہ دیکھیے لوگوں کے دلوں کے اوپر حکومت کر رہا ہے. ذرا اس کو دیکھیے, لوگوں کے دلوں کے اوپر حکومت کر رہا ہے. یہ وہ لوگ تھے. اور عبداللہ بن مبارک, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا, جیسا علم تھا ویسا ان کا عمل تھا, ویسا ان کا تقویٰ تھا. اور ہمارے اسلاف کی تاریخ اٹھا کے پڑھیے, ایسے عالموں کو ہمیشہ انہوں نے پلکوں کے سجا کے رکھا, پلکوں کے اوپر, اور ایسے عالموں کے لیے انہوں نے اپنی نگاہیں بچھائی ہیں. لوگوں عالموں سے جڑو, علماء کی قدر کیجئے, آپ خود بھی علم حاصل کیجئے, اور صحیح عالموں کی دوستوں اپنے اندر پہچان پیدا کیجئے. یا ذرا غور کیجئے, علم جہاں بھی ہو دوستوں وہ قدر کا حق رکھتا ہے, وہ عزت کا حق رکھتا ہے. عالم جہاں بھی ہو وہ حق رکھتا ہے کہ اس کی قدر کی جائے. عالم جہاں بھی ہو وہ حق رکھتا ہے کہ دوستوں آپ اس کا احترام کریں.
اہل بیت میں سے ہیں، خود دوستوں سے فضیلت صحابی ہیں، حالانکہ خود دوستوں بہت بڑے عالم ہیں، لیکن زید بن ثابت کو اپنے کھچر پہ آتے دیکھا، اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کی نکیل جا کے تھام لی، ان کی کھچر کی نکیل تھام لی. اور دوستوں وہاں پر مورخین لکھتے ہیں کہ ایسے چلے جیسے کوئی نوکر اپنے بادشاہ کو لے کر چلتا ہے، جیسے کوئی خادم اپنے مالک کی خدمت کر رہا ہو. ان کی نکیل کھچر کی تھام کے ایسے چلنے لگے. زید بن ثابت اوپر بیٹھے ہیں، زید بن ثابت کھچر کے اوپر بیٹھے ہیں. زید بن ثابت نے عبداللہ بن عباس سے کہا کہ اللہ کے لیے ایسا نہ کرے، مجھے میرے ہاتھ پہ چھوڑ دیں، میرے کھچر کو ایسے ہی چلنے دیں جیسے پہلے چل رہا تھا، اس کی نکیل آپ چھوڑ دیں. اس پر عبداللہ بن عباس نے کہا ہاکذا امرنا ان نفعل بعلمائنا، ہماری شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنے عالموں کی اسی طرح عزت کریں. محمد رسول اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہم عالموں کا اسی طرح احترام کریں. یہ وہ نسلیں تھی. حالانکہ عبداللہ بن عباس خبر الامہ انہیں کہا جاتا ہے، ترجمان القرآن انہیں کہا جاتا ہے، کوئی چھوٹے آدمی نہیں ہے. دوستوں سب سے بڑے مفسر اس زمانے کے، لیکن اپنے سے بڑے عالم کو دیکھا تو جا کے کھچر کی ڈکیٹ تھام لی اور ایسے چلنے لگے جیسے کوئی بادشاہ کو اپنا اس کا خادم لے کے چلتا ہے. اور اس عمل کو اس نے اپنے لیے دوستوں فخر کا باعث سمجھا. ہاں اترانے کے عمل پر فخر کا باعث سمجھا. واللہ کہتا ہوں اسلامی تاریخ پڑھیے، آپ کو پتا چلے گا اس وقت کی حکومت علماء کے مشوروں سے چلا کرتی تھی. اس وقت کی حکومت علماء کے دوستوں مشوروں سے چلا کرتی تھی، علماء کی سرپرستی میں چلا کرتی تھی. علماء کے مشورے کے بنا حاکم وقت کوئی قدم نہیں بڑھاتا تھا. علماء کے دوستوں مشورے، ان کی رائے کے بنا حاکم وقت کوئی فیصلہ نہیں کرتا تھا. اس لیے آپ اٹھا کے دیکھیے انہوں نے جو بھی فیصلے کیے ہیں کتنی برکتیں ہوئی ان کے فیصلوں میں. اس وقت بادشاہوں نے جو بھی قدم اٹھایا ہے ان کے اقدامات میں کتنی برکتیں تھی اور کتنا خیر ہو دوستوں کو کتنی خیر و بنائی حاصل ہوئی ہے. کون کہتا ہے کہ عالم قیادت کے قابل نہیں ہے، عالم جماعت اور جمعیت کو لے کر نہیں چل سکتا، عالم کے اندر صلاحیت نہیں ہے. عالم کیا کرے گا؟ میں کہتا ہوں، آپ یہ کہتے ہیں کہ عالم کیا کرے گا؟ عالم کیسے لوگوں کی قیادت کرے گا؟ عالم کے اندر کیا صلاحیت ہے کہ وہ کسی جماعت اور تنظیم کو لے کر چلے؟ میں کہتا ہوں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں کہتا ہوں کہ آج کے جیسے حالات ہیں، آج کا جو فتنہ ہے، عالم سے بہتر لوگوں کی رہنمائی قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا. عالموں کے اوپر آپ کن لوگوں کو بٹھاتے ہیں، کن لوگوں کو بٹھاتے ہیں؟ دوستوں جو دین کے بنیادی دوستوں مسئلوں سے بھی واقف نہیں، وہ ہمیں اپنی انگلیوں پہ نچائیں. ہاں وہ ہمیں اپنی انگلیوں پہ نچائیں. وہ عالموں کو دوستوں شیڈول طے کر کے دیں کہ آپ کو اس چیز کے اوپر بولنا ہے، وہ عالموں کو دوڑائیں. اور آپ دیکھیے کہ وہ جو مشورے، وہ جو فیصلے کرتے تھے، وہ جو ڈیسیجن لیتے تھے، وہ علماء کی سرپرستی میں، وہ علماء کی رائے اور مشورہ لے کر دوستوں وہ کام کرتے تھے. اور تو اور صحابی رسول حضرت عمر فاروق کو آپ دیکھیے، عمر بن خطاب کو آپ دیکھیے، ان کی مجلس شورا کی اس کا رکن بنایا تھا عبداللہ بن عباس کو. عبداللہ بن عباس کو جہاں بہت بڑے، آپ جانتے ہیں ان کی مجلس شورا میں معمولی صحابہ نہیں تھی، چن کے صحابہ کو رکھا تھا جن کی کتاب و سنت کی بہت گہری نظر تھی. ایسے صحابہ کو منتخب کر کے اپنی مجلس شورا کی رکنیت عطا کی تھی اور رکن بنایا تھا. اور ان میں آپ کو بتاتا ہوں کون کہتا ہے کہ عالموں سے ان کا مقام چھینو سیاست کر کے، عالموں کو محروم کرو کہ قیادت نہیں کر سکتا، رہنما نہیں بن سکتا، لوگوں کی رہنمائی نہیں کر سکتا. آئیے دیکھیے ان نسلوں نے عالموں کو ان کا مقام عطا کیا ہے، دنیا میں بھی سرور ہوئے، دنیا میں بھی کامیاب ہوئے، اور دوستوں وہاں بھی رب العالمین کی رضامندی سے ہمکنار ہوں گے. عبداللہ بن عباس مشکل سے محمد رسول اللہ کے وفات کے وقت 13 یا 14 سال کی عمر تھی، بالغ نہیں ہوئے تھے، مشکل سے بالغ نہیں ہوئے تھے، 13 یا 14 سال کی عمر ہے اور ان کو رکنیت عطا کی. کیوں؟ اب حضرت عمر ان کے علم سے واقف تھے، جانتے تھے کہ عبداللہ بن عباس کا علم کیسا ہے، وہ ان کی علم کو جانتے تھے. اور محمد، حالانکہ ان کی عمر چھوٹی تھی لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تھی عبداللہ بن عباس کے ساتھ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ میرے چچا زاد بھائی کو، اے اللہ اس بچے کو تیرے دین کا علم عطا کر دے، وعلمہ تاویل، اور تیری جو آخری کتاب قرآن مجید ہے اس کی تفسیر کا علم اس کو عطا کر دے. اور اسی دعا کا نتیجہ ہے کہ اس زمانے میں صحابہ میں ابن عباس سے بڑا کوئی قرآن کا مفسر نہیں تھا. ابن عباس سے زیادہ قرآن کی دوستوں چھپی ہوئی باتوں کو کوئی نہیں جانتا تھا، قرآن کے دوستوں حقیقی میسج کو کوئی نہیں جانتا تھا. ترجمان القرآن نے کہا
عمر بھی غلطی کرتے ہیں، عمر بھی غلطی کرتے ہیں کہ سینیارٹی کا لحاظ کیے بنا ایک چھوٹی بڑی نوجوان لڑکی کو ہمارے ساتھ بٹھا دیتے ہیں، جہاں بڑے بڑے بزرگ صحابہ ہیں، ہاں کتاب و سنت کا گہرا علم رکھنے والے صحابہ ہیں، وہاں اٹھا کر ایک نوجوان بچے کو بٹھا دیا. ایسا نہیں کرنا چاہیے. حضرت عمر کو خیال رکھنا چاہیے ان صحابہ کا. حضرت عمر نے کہا اچھا، حضرت عمر نے صحابہ کو یہ بتانے کے لیے کہ چھوٹے بچے کو یہ مقام میں نے کیوں دیا ہے، اس کو مجلس شورا کی رکنیت کیوں عطا کی ہے، یہ ممبرشپ اس نے کیوں حاصل کی ہے، میں ایک دن بتاتا ہوں. حضرت عمر نے کہا میں بتاتا ہوں. ایسی دوستوں مجلس سجی تھی، مجلس شورا میں وہ تمام صحابہ بیٹھے تھے جن کا اعتراض تھا، جن کا اختلاف تھا عبداللہ بن عباس پر. صحابہ سے کہا کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ سورہ نصر کا حقیقی میسج کیا ہے، سورہ نصر کا حقیقی پیغام کیا ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ارأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. مجھے یہ بتاؤ، تم لوگ بتاؤ کہ اس کا حقیقی پیغام، حقیقی میسج کیا ہے. صحابہ نے کہا کہ واضح ہے بالکل اس کا حقیقی میسج. اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جب جزیرہ عرب میں اسلام غالب آ جائے، بہت در بہت لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، سب مسلمان ہو جائے، تو پھر آپ رب کو شکرانے کے طور پر آپ رب کی حمد و ثنا بیان کریں اور رب کی تسبیح بیان کریں، رب سے استغفار طلب کریں. بس یہ اس کا حقیقی میسج ہے. عمر نے کہا نہیں، عمر نے کہا نہیں. اور اس سے کہا ابن عباس، ابن عباس سے کہا احاکذا تقول یا ابن عباس، اے ابن عباس کیا تم بھی وہی کہتے ہو جو صحابہ کا جواب ہے، کیا تمہارا بھی وہی جواب ہے جو ان صحابہ کا جواب ہے؟ تم کیا کہتے ہو؟ اس آیت کا حقیقی پیغام کیا ہے، اس سورہ کا حقیقی میسج کیا ہے؟ ابن عباس نے کہا عمر مجھے لگتا ہے کہ اس سورہ کے اندر محمد رسول اللہ کی وفات کی پیشین ہوئی ہے. اس سورہ کے اندر کہاں سے آیت سے کہاں سے نکالا ہے دوستو اس خبر کو. حالانکہ صحابہ نے دوستو جو تفسیر بیان کی، اس آیت کا جو ترجمہ کیا ہے وہ کوئی غلط نہیں کیا، بالکل صحیح تفسیر کی. لیکن صحابہ نے اس کی صورت کی ظاہری دلالت کو دیکھا ہے، آیت کی ظاہر کو دیکھا ہے. لیکن عمر کی نگاہ جہاں تک جا رہی تھی، عمر کا جو علم تھا، عمر کی نگاہ جہاں تک جا رہی تھی، وہاں پر اگر کسی کی نگاہ گئی جو چھوٹے بچے کی ہے، جس پر صحابہ کو اختلاف تھا کہ آپ نے اس کو ممبرشپ کیوں عطا کی، کہا ابن عباس بتاؤ ان لوگوں کو کہ حقیقی میسج کیا ہے. کہا اس سورہ کا حقیقی میسج کیا ہے؟ میسج یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب دنیا میں آپ کا مقصد ختم ہو گیا. دنیا میں آپ ایک مشن کے لیے بھیجے گئے تھے. مشن کیا تھا؟ جزیرہ عرب میں جب اسلام بیٹھ جائے، لوگ بہت تک پہنچ اسلام میں داخل ہونے لگے، اسلام جب جزیرہ عرب میں غالب آ جائے، آپ کا مشن ختم، آپ کا مقصد ختم. اب آپ کا دنیا سے رخصتی کا وقت قریب آ چکا ہے. اس لیے آپ رب کی حمد و ثنا بیان کریں، رب کی تسبیح بیان کریں، رب العالمین سے مغفرت طلب کریں. یہ ہے اس کا حقیقی میسج، یہ ہے اس کا حقیقی پیغام. حضرت عمر نے کہا او ابن عباس، میں جانتا تھا کہ تیرا جواب یہی ہوگا، میں جانتا تھا کہ تیرا جواب یہی ہوگا. اور صحابہ سے کہا نو، اس لیے میں نے اس بچے کو اس مجلس شورا کی ممبرشپ عطا کی ہے. اس لیے اور یاد رکھیے یہ وہ نسلیں تھی کہ علماء کا جو مقام تھا وہ مقام انہیں دیا، علماء کو جو عہدہ اور صلاحیتیں تھیں وہ صلاحیتیں ان کو ملی. کون کہتا ہے کہ آج کے ماحول میں علماء لوگوں کی قیادت نہیں کر سکتے، علماء لوگوں کی رہنمائی نہیں کر سکتے، جماعت اور جمعیت کو علماء لے کر نہیں چل سکتے؟ آج وہ میرے سامنے اور اسلامی تاریخ کو پڑھے، قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کروں گا. واللہ کہتا ہوں میں اپنی بات سے بالکل مکرنے والا ہوں اور بمبا کے دہل کروں گا کہ علماء آج کے ماحول میں جو لوگوں کی تربیت کر سکتے ہیں، آج ان فتنوں کے دور میں علماء جو لوگوں کو لے کر چل سکتے ہیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کی رہنمائی جو کر سکتے ہیں، عالم سے بڑھ کر دوستوں کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا. آپ دیکھیے اس وقت کی حکومتیں، جب لوگوں نے علماء کی صحبت اختیار کی، علماء کی سرپرستی میں حکومتیں چلی، جب لوگوں نے علماء سے استفادہ حاصل کیا، علماء سے مشورہ لیا، تو اس امت کو کتنا خیر اور کتنی بھلائی حاصل ہوئی. عمر بن عبدالعزیز کو آپ جانتے ہیں، عمر بن عبدالعزیز نام آتا ہے، اللہ اکبر، ایک خدا ترس، ایک صالح، ایک متقی شخصیت کا تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے. عبداللہ بن عمر، ہاں، جنہوں نے خلافت کی کرسی پر بیٹھ کر خلافت کو دوبارہ علی منہاج النبوہ قائم کیا. اللہ اکبر، خلافت کی کرسی پر بیٹھ کر ایسا زاہدانہ کردار ادا کیا، ایسا زاہدانہ کردار ادا کیا کہ ان کے گھر کا معیار فقیروں، ان کے گھر کی جو زندگی گزر رہی تھی اس کا معیار ایسا تھا کہ جو فقیر جو جھونپڑی میں رہتے نا بھکاری لوگ، ان کی معیار زندگی سے بھی گرا ہوا تھا. ہاں، ان کا جو عدل تھا، انسانیت کی انہوں نے جو خدمت کی، اسلام کی انہوں نے جو خدمت کی، ان کا جو تقویٰ تھا، ان کی جو خدا ترسی تھی، وہ جو عابد تھے، زاہد تھے، رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے مثال
امت کو خیر کیسے حاصل ہوا؟ ایک عالم کا مشورہ تھا، ایک عالم کی مشورے سے عمر بن عبد العزیز دوسرے خلیفہ بنے۔ واقعہ یوں ہے کہ سلیمان بن عبد الملک اموی بادشاہ میں سے انہوں نے یہ طے کر کے لکھ کے رکھا تھا کہ میرے بعد مروان بن عبد الملک وہ خلافت کو سنبھالیں گے، وہ بادشاہ بنیں گے۔ انہوں نے لکھ کے رکھا تھا، یہ بات سوچ کے رکھی تھی، لیکن انہی کی دوستوں مجلس میں، انہی کے دربار میں ایک عالم بیٹھتے تھے۔ ہاں لوگ کہتے ہیں کہ عالم کوئی بات نہیں، عالم کی کیا ضرورت ہے، عالم کوئی بات نہیں۔ آؤ میں بتاتا ہوں، انہی کے دربار میں ایک عالم تھا رجا بن حیوہ، ہاں بہت بڑے عالم، بہت بڑے منطقی، بہت بڑے دوست و تابع۔ رجا بن حیوہ نے سلیمان بن عبد الملک سے کہا کہ بادشاہ سلامت اگر آپ میری مانی مروان بن عبد الملک اپنے بھائی کو نہیں، آپ عمر بن عبد العزیز کو اگر امت محمدیہ کا بھلا چاہتے ہیں، امت محمدیہ کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ رب العالمین کی خیر و برکت ان پہ نازل ہو، امت محمدیہ کا بھلا ہو اور بہت سارا خیر انہیں حاصل ہو، تو آپ مروان بن عبد الملک کو نہیں بلکہ عمر بن عبد العزیز کو آپ خلیفہ بنا دیجیے۔ آپ جانتے ہیں یہ خود دوستو متقی انسان تھے، ہاں نیک خصلت انسان تھے سلیمان بن عبد الملک، اور انہوں نے احسان و قربانی کا دوستو ثبوت دیتے ہوئے ایک کاغذ کے اندر عمر بن عبد العزیز کا نام لکھا، اس کو لفافے میں ڈال دیا، بند لفافہ مسجد میں لے کے آئے، پورے خاندان کو جمع کیا اور کہا کہ او میرے خاندان کے لوگوں وعدہ کرو کہ میری آنکھیں بند ہونے کے بعد اس بند لفافے میں جس آدمی کا نام ہے اس کو تم خلیفہ تسلیم کر دو گے، اس کو تم اپنا بادشاہ مان لو گے، زمام اقتدار میں اس آدمی کو سونپ کے جاؤ جو اس بند لفافے کے اندر قید ہے۔ اور مروان بن عبد الملک اسی مجلس میں بیٹھا تھا، وہ دن ہی دن سوچ رہا تھا، خوش ہو رہا تھا کہ بند لفافے کے اندر میرا ہی نام ہے، اور کس کا نام ہو سکتا ہے، میرا ہی نام ہے۔ لیکن سلیمان بن عبد الملک کی آنکھیں بند ہونے کے بعد، ان کی وفات کے بعد مسجد میں دوبارہ لوگوں کو جمع کیا گیا، دوبارہ لوگوں کا، تاکہ نام دوستوں کا پکارا جائے جو بادشاہ بنے گا۔ مسجد میں لوگ جمع ہیں اور جس آدمی نے اس لفافے سے جو نام نکالا، جب انہوں نے کہا کہ سلیمان بن عبد الملک نے اپنی وفات کے بعد یہ کرسی، یہ سیٹ، یہ عہدہ عمر بن عبد العزیز کو دے کے گئے ہیں۔ مروان بن عبد الملک، آپ جانتے ہیں مورخین لکھتے ہیں کہ مسجد کے دونوں کناروں سے انا للہ و انا الیہ راجعون کی آواز بلند ہوئی، صدا بلند ہوئی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ایک انا للہ خود مروان بن عبد الملک کی تھی، جو انہوں نے انا للہ اس لیے پڑھا کہ عہدہ ہاتھ سے نکل گیا، کرسی ہاتھ سے نکل گئی، میری تو امیدوں میں پانی پھر گیا، اور دوسری طرف دوسرے کناروں سے جو انا للہ کی صدا بلند ہوئی تھی، مورخین لکھتے ہیں کہ خود عمر بن عبد العزیز کی تھی۔ انہوں نے یہ سوچا کہ امت کا بہت بڑا بوجھ ناقابل کندھوں پہ آ گیا، عمر بن عبد العزیز کیسے نبھائے گا، کیسے امانت داری کے ساتھ اس عہدے کو نبھائے گا؟ اگر مجھ سے کہیں بھول ہوئی، کل ایسا نہ ہو حشر کی میدان میں یہ لوگ میرا گریبان پکڑ لیں اور میرا جنت پہ جانا مشکل کر دیں۔ ہاں وہ احساس ذمہ داری سے انہوں نے انا للہ پڑھا، اور انہوں نے اس لیے پڑھا کہ عہدہ ہاتھ سے نکل گیا۔ لوگوں عمر بن عبد العزیز نے جو انصاف کیا ہے، انہوں نے خلافت کی کرسی پر بیٹھ کر خلافت کو دوبارہ اعلیٰ منہاج نبوہ قائم کیا اور ایسا عدل کیا، ان کا جو تقویٰ ہے، ان کی جو خدا ترسی ہے، وہ اللہ کہتا ہوں آج بھی ان کا کوئی نام لے تو ایک دوستوں نیک عاقل صاحب انسان کی دوستوں ایک شکل ہمارے ذہنوں میں آ جاتی ہے۔ یہ ایک علماء کا مشورہ تھا، عالم کا مشورہ تھا، اور کس کا تھا؟ رجا بن حیوہ کا۔ لوگوں جو حکومتیں علماء کی علماء جو حکومت علماء کی سرپرستی میں چلے، جو علماء کی مشوروں سے دوستوں بادشاہ ڈیسیجن لے، جو بھی دوستوں مسلمانوں کا قائد ہو، مسلمانوں کا امیر ہو، عالم کی رائے جان کر کس قدم بڑھائے، پھر آپ دیکھیے اس میں کتنی برکت ہوتی ہے، کیسی امت کو خیر و بھلائی نصیب ہوتی ہے۔ دوستوں کچھ چیزیں حالات کے تناظر میں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ عالم کی آپ پہچان پیدا کریں۔ یاد رکھیں آپ تقریر کرنے والا ہے، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے جو میری تقریر کا اہم پوائنٹ ہے نا، جس کے لیے دوستوں میں نے یہ موضوع مطلب کیا وہ اب آ رہا ہے۔ عالم کی پہچان اپنے اندر پیدا کریں۔ یاد کیجئے کہ ہر چلانے والا عالم نہیں ہوتا، ہر دوستوں تقریر کرنے والا جسے صرف لینگویج پر مہارت ہو، جس کی زبان میں روانگی ہو، وہ عالم نہیں ہوتا۔ عالم کی اپنے اندر مسلمانوں پہچان پیدا کرو۔ عالم کی پہچان اس کے عمل سے ہے، عالم کی پہچان اس کے اخلاق سے ہے، عالم کی پہچان اس کے کردار سے ہے، عالم کی پہچان اس کی سنجیدہ زبان سے ہے، عالم کی پہچان عالم کا دل رب العالمین کے خوف سے معمور ہوتا ہے اور کتاب و سنت میں دوستوں اس کی گہری نظر ہوتی ہے۔ یہ عالم کی پہچان، عالم سے پہلے اس کا عمل بولتا ہے، عالم سے پہلے اس کا کردار بولتا ہے، اس کا اخلاق بولتا ہے، اس کی سنجیدہ زبان بولتی ہے۔ یہ اس کا کتاب و سنت پہ گہرا علم ہوتا ہے، گہرا دوستوں کتاب و سنت اس کی گہری نظر ہوتی ہے۔
गलत उन्होंने मजमून निकाला इंटरनेट से, नहीं देखा कि इस आदमी का मतलब फिक्र क्या है, इसका अकीदा कैसा है, इल्म इसके पास कितना है, और इस आलिम का अखलाक व किरदार कैसा है। मजमून उठाया इंटरनेट से, नहीं देखा कि आदमी का अकीदा कैसा है। और हम पढ़े लिखे लोगों के तबके में रह चुके हैं लोगों, यहाँ तो ये चीजें कम है। मैंने एक रात में लोगों की ईमान को बर्बाद होते देखा है, एक रात में लोगों की ईमान और उनके अखलाक व किरदार को ज़ाय होते देखा है। और आज वो लोग ऐसे घूम रहे हैं कि पूरे मुआशरे में कुरान और हदीस के खिलाफ शुरूक व शुबहात का इज़हार करते घूम रहे हैं। लोगों आलिमों की पहचान पैदा करो। आज इल्म बहुत आसान हो गया है। हाँ, आज लोग कहते हैं इसी चीज में, इसी इंटरनेट ने दोस्तों नौजवानों के अंदर उलमा से बेजारी का दोस्तों मिजाज पैदा करके रख दिया। बहुत दोस्तों गलत चीज है, बहुत बुरी और बहुत बड़ी चीज है। आप इसको सोचें, लोग सोचते हैं कि इल्म बहुत आसान है, जो पढ़ा लिखा तबका है नौजवानों का, कहता है हदीस सही है या सही, जानना है इंटरनेट पे डालो, क्लिक करो, इंटरनेट आपको बता देगा कि सही है या सही। फतवा कोई जानना है, नेट पे डालो, नेट आपको बता देगा। हाँ, हलाल और हराम के बारे में जानना है, नेट पे डालो। ये चीज इतनी ज्यादा खतरनाक है कि इसी की वजह से कई लोग, मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप उससे इस्तेफादा मत करें, इस्तेफादा करें, लेकिन यूट्यूब पे जिस आलिम को आप सुनते हैं ना, और आजकल दोस्तों एक साथ बहुत ज्यादा आलिम चल रहे हैं, क्या नाम है, इंजीनियर मिर्जा अली मिर्जा, क्या नाम है उनका। अगर कोई साहब मुझसे आके पूछे कि मौलाना मैं इसको 3 मिनट सुन लूं मिर्जा अली को, अल्लाह की कसम मैं इजाजत नहीं दे सकता उसको। मिर्जा अली, हमारे उलमा ने इसका रद्द किया है और उन्होंने कहा है कि आलिमों का जूड़ा पहन के ये लोगों को गुमराह कर रहा है। हाँ, ये आलिमों का लिबादा उड़कर लोगों को गुमराह कर रहा है। बचो इस आदमी से, बहुत खतरनाक आदमी है ये, बहुत खतरनाक आदमी है ये। इल्म दोस्तों ये दीन इस्लाम के लिए बहुत ज्यादा नुकसान है, बहुत ज्यादा कलंक है इस्लाम के नाम पर, और उलमा ने इसका रद्द किया है और इसकी तकरीरों से आलिमों ने रोका है। मुसलमानों, अगर इस आदमी को, अगर आप मुझे कहें ना मौलाना 2 मिनट सुनो मिर्जा अली को, मैं आपको इजाजत नहीं। इल्म बहुत आसान हो चुका है, लेकिन इल्म पर जो यूट्यूब पे आपने आलिम को चुना है, जरा अपने मस्जिद के इमाम को लाके भी दिखाओ कि मौलाना मैं इसको सुनना हूँ, जरा इसको सुनूं कि नहीं। ये मजमून मैंने नेट से निकाला है, अच्छा मजमून है, मैंने पढ़ा, मजा आया, लेकिन बताइए कि सही है कि नहीं। ये इसको जिसने लिखा है उसको किस मसले पेपर से है, उसका अकीदा कैसा है, वो कितना किताब सुन्नत में उसकी गहरी नजर है, जरा आप आलिमों से दोस्तों पूछ लीजिए। बाद में दोस्तों आप, वरना मैंने कहा ना, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, ऐसे लोग दोस्तों सुनने को मिला है कई जगहों पर यूट्यूब पे सुन के लोग गुमराह हो रहे हैं, लोग गुमराह हो रहे हैं, और मजबूर पढ़ के भी लोग गुमराह हो रहे हैं, और आज अपने मुआशरे के लिए दोस्तों वो नासूर बन चुके हैं और किताब और सुन्नत के खिलाफ दोस्तों शुरूक व शुबहात का इज़हार करते घूम रहे ऐसे नौजवान। अल्लाह की पनाह दोस्तों, आलिमों की पहचान पैदा करें। इल्म ऐसी चीज है, ये देखिए नेट पे हम थोड़ा मजबूत पढ़ने से कोई आलिम ही हो जाता। यूट्यूब पे दोस्तों किसी की तकरीर सुन लें, उलमा से जाके बहस करें, ये इल्म नहीं है। इल्म ऐसी चीज है कि उलमा की तरबियत में आपको रहना पड़ेगा, उलमा के सामने ज़ात तलब तय करना पड़ेगा, आपको एक असातिज़ा की जरूरत पड़ेगी। इस इल्म को जिब्रील ने अल्लाह से सीखा, जिब्रील ने अल्लाह से हासिल किया, जिब्रील से मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इस इल्म को हासिल किया। ये शरीयत का इल्म, ये दीनी इल्म, और मोहम्मद रसूलुल्लाह से सहाबा ने हासिल किया, सहाबा से ताबीन ने हासिल किया, ताबीन से तबे ताबीन ने हासिल किया, नस्ल दर नस्ल ये इल्म चला है। हाँ, कोई एक मजमून पढ़ने से आलिम थोड़ी बन जाता है। हाँ, एक तकरीर सुनने से आलिम कोई थोड़ी बन जाता है। और ये इतनी बुरी चीज है दोस्तों, ये जो गुमराह हुए ना, ये है दोस्तों उलमा से बेजारी का नतीजा, उलमा से दूर निकलने का नतीजा। सही उलमा की पहचान हमने दोस्तों न की, ये उसी का नतीजा है कि आज ये कुरान और सुन्नत के खिलाफ बातें कर रहे हैं और लोगों के दरमियान शुकूक व शुबहात उनके ज़हनों में डाल रहे हैं। दोस्तों अल्लाह की पनाह, देखिए आलिमों की पहचान पैदा करें और किन उलमा को सुनना है और किन को नहीं सुनना है, किस मज़मून को पढ़ना है। ये हदीस हमारे सामने आई, जरा अपने मस्जिद के आलिम को पूछे, उसको न मालूम है तो उससे बड़े आलिम से आप राब्ता कीजिए। लेकिन दोस्तों उससे इस्तेफादे से पहले आप जान लीजिए कि किस मकसद पे दरकार उसका अकीदा कैसा है। और दूसरी चीज, उलमा का दोस्तों हम खुतबा जुमा सुने या कोई दर्स सुने या ऐसा कोई प्रोग्राम सुने, वहां से आलिम ने सही बात की, लेकिन सुनने वाले की दोस्तों गलत फहमी है। अब उस गलती की वो तशहीर करता है, लोगों को दोस्तों जमा करके कहता है कि ये आलिम ने ऐसा कहा, ऐसा कहा। अगर किसी आलिम ने सही कहा, उसका दोस्तों जो जज्बा था, इस्लाह का जज्बा था, उसने किसी को दोस्तों निशाना नहीं बनाया, लेकिन हम उसकी गलत तशहीर करें, उसकी दोस्तों उसकी छवि खराब करें लोगों के दरमियान, ये दोस्तों इल्मी खयानत है। और मैं जरा आलिमों को भी दोस्तों मैं नसीहत करूंगा कि जरा इस चीज में उलमा का साथ दें। देखिए हमारे यहाँ जहालत बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है, जरा हमारे कदम से कदम मिला के चलें। हमारे उलमा को मैं कहता हूँ कि हमारे कंधे से कंधा जरा मिला के देखें, वो हमारे साथ जरा चले तो सही, मैं उनको दिखाऊं कि ये आवाम जो आपको देखना चाहती है, ये आपसे इनकी
और इखलास की कमी है। जो इल्म दीन का काम आपको करना चाहिए, कोई और आलिम करे तो फिर आप उसकी टांग खींचिए, ये तो बहुत खतरनाक चीज है। ऐसा हसद नहीं होना चाहिए। और आलिमों की दोस्तों किसी बात को लेकर फिर उसकी छवि खराब करना, हाँ उनके प्रोग्रामों को कैंसिल करना, उसके प्रोग्रामों को कैंसिल करना, लोगों के दरमियान उसको बदनाम करना, ये अच्छी चीज नहीं है, ये इल्मी खयानत है। जरा आप दोस्तों उसकी खूबियों को भी जरा देख लें, जरा आप उस आलिम से मिल लें कि आपका मतलब क्या, आपने क्या सोची ये बात कही, जरा आप उससे मिल लीजिए। और एक और चीज है कि एक फतवा एक आदमी ने एक आलिम से सुना, और वही फतवा जब उसे बयान करना होता है तो दूसरे दोस्तों फतवा इसने ज़ैद से सुना, लेकिन मंसूब किसकी तरफ करता है? बकर की तरफ। ये भी इल्मी खयानत है। अगर आपको नहीं मालूम कि मैंने किस आलिम से सुना, तो आप बिना नाम लिए तो बयान कर दे कि मैंने ऐसा सुना है, लेकिन आपने एक आलिम से सुना और दूसरे की तरफ मंसूब करते हैं, तो ये इल्मी खयानत है, ये इल्मी खयानत है। आप गुनहगार होंगे। और आखिरी चीज दोस्तों इस ताल्लुक से ये है कि यार जरा गौर कीजिए, इस बातों को आपने भी नोट किया होगा कि हम आलिम से मसला पूछते हैं, हमें तुरंत हमें दोस्तों इस बात की ख्वाहिश होती है कि फौरन इस बात का जवाब मिले, यहीं पर इस बात का जवाब मिले। हाँ, आलिम अगर जवाब न दे पाए और कहे कि जरा तहकीक करके बताता हूँ, वो ला आदमी कहते हैं उसकी अहमियत कर देते हैं, ये तो कुछ नहीं जानता, ये तो कुछ नहीं जानता, उसकी कदर हमारी निगाहों में घट जाती है। आपको कुछ भी बता सकता था, जायज ना जायज, हाँ वो खयानत कर सकता था इल्म के साथ, लेकिन उसने नहीं की। क्या पता चला? पता ये चला कि वो अमानतदारी का सबूत दे रहा है, इल्म के ताल्लुक से अमानतदारी का सबूत दे रहा है। वो कुछ भी बता सकता था। ऐसे आदमी की, ऐसे आलिम की इज्जत बढ़ जानी चाहिए आपकी निगाहों में। इमाम मालिक के पास एक आदमी सैकड़ों मील दूर से आता है और 40 सवाल लेके आता है, और वो चाहता है कि 40 का मुझे जवाब मिले, लेकिन इमाम मालिक ने कितने सवालों का जवाब दिया? 5 या 6 सवालों का जवाब दिया, और बाकी जो 36 या 35 जो सवाल हैं उनके बारे में कहा अल्लाह ला अदरी, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। उस आदमी ने कहा कि इमाम साहब लोग मुंतज़िर हैं, उनको क्या कहूं? कहा जा लोगों से कहती कि इमाम मालिक ने 36 मसाइल के खिलाफ ला अदरी कह दिया, ला अदरी कह दिया। इमाम मालिक को नहीं मालूम। ये वो लोग थे जिन्होंने दीन की खिदमत की और अमानतदारी का सबूत दिया, और ऐसे कहे कि आज भी दोस्तों की खिदमत को लोग याद कर रहे हैं और कयामत तक इनकी खिदमतों को लोग याद करते रहेंगे। इनकी बरकत, इनकी कब्र में अल्लाह करोड़ों रहमत इनाम फरमाए। लोगों कहना आपसे ये है कि उलमा की कदर कीजिए, इल्म का एहतराम कीजिए, उलमा का एहतराम कीजिए, आलिमों से जुड़िए, आलिमों की सोहबत इख्तियार कीजिए। आप जानते हैं कि स्पेन, शायद गालिब गुमान यही है कि स्पेन में जाके दोस्तों हमारे यहाँ से कुछ लोग जाके पता करते हैं कि स्पेन में 750 साल मुसलमानों ने हुकूमत की। कितने? जितनी हमने हिंदुस्तान की हुकूमत की है, 750 साल। इसी तरह स्पेन में भी मुसलमानों की दोस्तों आन बान बड़ी शान के साथ मुसलमानों ने हुकूमत की। वहाँ पर लोगों ने जाके पता किया कि मुसलमानों की बर्बादी का, मुसलमानों के सवाल का सबब कौन सी चीज बनी, कौन सी ऐसी चीज है कि मुसलमानों की बर्बादी का सबब बनी, कि मुसलमानों को स्पेन छोड़ के भागना पड़ा, मुसलमानों को कत्ल होना पड़ा, उन्हें बर्बाद और रुसवा होना पड़ा। ऐसी कौन सी चीज है? उन्होंने कहा एक ही सबब है, हमने आलिमों के खिलाफ लोगों के दरमियान बदगुमानी पैदा की और आलिमों से दूर कर दिया, आलिमों से लोगों को दूर कर दिया। बस इसी चीज ने इन लोगों को रुसवा कर दिया, यही उनकी बर्बादी का। आज जाके देखिए मुसलमानों के वो किले हैं जो मुसलमानों ने तो अपनी हुकूमत में बनवाए थे, नहीं है तो मुसलमान नहीं है। वो शानदार इमारतें जो मुसलमानों ने बनाई थी, लेकिन आज वहां पर एक भी मुसलमान नहीं है, ईसाइयों की हुकूमत है। मुसलमानों पर उलमा से आप भागे, उलमा की तौहीन की, उलमा की तस्दीक की, उलमा को रुसवा किया, उनकी कदर न की। वो अल्लाह कहता हूँ आज भी लाल किला हिंदुस्तान में रह जाएगा, लेकिन लाल किला को बनाने वाली कौम नहीं रहेगी। बर्बाद हो जाओगे हिंदुस्तान से, तुम भी ज़लील रुसवा हो जाओगे, और तुम्हें भी दोस्तों कत्ल होना पड़ेगा, मरना मिटना पड़ेगा। सबसे अच्छी चीज है कि उलमा से जुड़िए, आलिमों से जुड़िए, उनका अदब और एहतराम कीजिए। आलिमों का जो मकाम हज़रत उमर ने मिसाल दी, उनका वाक़या पेश किया। आलिमों का जो मकाम है मकाम उनको मिलना चाहिए, आलिमों का जो हक है उनको हक मिलना चाहिए। तो दोस्तों आखिर में गुजारिश की है कि आप उलमा से जुड़िए, उनकी सोहबत में रहिए, उनकी सरपरस्ती में रहिए, और दूसरी चीज आप खुद भी इल्म हासिल कीजिए। दोस्तों किसी ने कहा था ना कि हिंदुस्तान का मुसलमान एक ही चीज की जरिए रह सकते हैं, अगर वो दीन की तबलीग करें, अगर वो दीन की दावत दें। जैसा कि मौलाना बिलाल जामी ने उस आदमी का नाम लिया कि एक ही शर्त पर मुसलमान रह सकते हैं, और एक ही चीज मुसलमानों की दोस्तों बका का जरिया है, वो है दीन इस्लाम की तबलीग, दीन इस्लाम को दूसरों तक पहुंचाना। और उसके लिए दोस्तों इल्म की जरूरत पड़ेगी। इस्लाम की, दीन इस्लाम की जो मोटी मोटी मसाइल है, जो बुनियादी दोस्तों मसाइल है, उनकी जानकारी बहुत जरूरी है, तब जाके हम खड़े हो सकते हैं
گے، تب جا کر دوستوں اس کو مسجد سے دعوت دیں گے یا اس کو دیندار بنائیں گے۔ یاد رکھیے علم حاصل کیجیے، آپ اپنے بچوں کو بھی عالم بنائیے، جہاں تک یہ علم جائے گا۔ جو سوسائٹی دوستوں اپنے بچوں کو عالم بناتی ہے، جو خود بھی عالم بنتے ہیں، جو علم سے مستفید ہوتے ہیں، وہاں پر رب کی برکتیں ہوتی ہیں، رب العالمین کی طرف سے بہت ہی زیادہ خیر و برکت کو حاصل کرتے ہیں۔ اور جو جماعتیں، جو جمعیتیں، جو تاریخیں، جو تنظیمیں، جو سوسائٹی، جو شہر علم سے محروم ہو جائے، علماء کی سرپرستی سے نکل جائے، علماء سے بھاگے، علماء کی ناقدری کرے، علماء کی تصدیق کرے، دنیا میں بھی رسوا ہوں گے اور آخرت کے دن بھی رسوا ہوں گے۔ دنیا میں بھی دوستوں کامیاب نہیں ہو پائیں گے اور آخرت میں بھی رب العالمین کے غضب کی شکار ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں بارگاہ سے رب العالمین کئی اور سنی باتوں میں ہم سب کو عمل میں لانے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔